أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. وَلَا يَحْزُنْكَ، اور آپ کو اس رنج میں نہ ڈالیں الذین، وہ لوگ یسارعون، جو جلدی کرتے ہیں فی الکفر، کفر میں. یہ آیت نازل ہوئی ہے ان منافقین کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینہ منورہ میں رہ گئے تھے، اور وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے بہت کارنامہ کیا ہے، اگر وہاں چلے جاتے مسلمانوں کے ساتھ تو ہم تو وہاں شہید ہو جاتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کا خطرہ تھا، کس چیز کا خوف تھا؟ اس آیت کو ذرا آپ دیکھیے، اس کا ترجمہ پھر آپ سے عرض کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور آپ کو رنج میں نہ ڈالیں وہ لوگ جو کفر میں جلدی کر رہے ہیں. انہم لن یضروا اللہ شیئا، وہ ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے. یرید اللہ، اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ ہرگز نہ ہو، یجعل لہم، ان کے واسطے رکھے، حظاً کوئی حصہ، فی الآخرہ، آخرت کی زندگی میں خدا ان کا کوئی حصہ رکھنا نہیں چاہتا. ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے عذاب ہے بہت زیادہ. آیت کے ظاہر سے یہ لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے رنج تھا کہ یہ کافر اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں کفر میں. وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں آپ کو غم میں نہ ڈالیں. بظاہر یہی لگتا ہے، لیکن محققین کہتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ویسے بھی دکھ تھا ہی، پریشانی تو تھی کہ لوگ کیوں آخر کفر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کا یہ موقع نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر یہ تھی، اگر یہ مان لیا جائے کہ کفر کی فکر تھی کہ یہ لوگ کافر ہو گئے ہیں اور کیوں کفر کرتے ہیں، تو پھر آگے جملے کا کیا بنے گا کہ انہم لن یضروا اللہ شیئا، اللہ کا یہ کوئی نقصان نہیں کر سکتے، اور اللہ چاہتا ہے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رہے. یہ آخرت کا حصہ نہ رہے، یہ کیا مطلب ہوا؟ اس لیے مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طبعی طور پہ خوف تھا کہ یہ منافق قریش مکہ سے مل کے کہیں کوئی اور سازش نہ کر رہے ہوں، کہ ایک طرف بظاہر وقتی طور پہ شکست ہو گئی مسلمانوں کو، منافق مدینہ منورہ میں خوش ہیں، یہودی ان کے ساتھ ہیں، دو گروہ وہاں ہیں، تیسرا گروہ یہ مشرکین مکہ کا ہے، یہ آپس میں مل کے کوئی ایسی سازش کر رہے ہوں جو کہ بعد میں واقعی انہوں نے کی. صلح حدیبیہ سے پہلے انہوں نے سازش کر لی تھی کہ مسلمانوں کو کیسے ختم کرنا ہے. یہودیوں نے کہا کہ ہم مدینہ منورہ کے اندر سے ماریں گے اس وقت جب تم مکہ سے آ کے ان پہ حملہ کرو گے. منافقین نے کہا ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے مشرکین مکہ سے 10 برس کا معاہدہ کر لیا اور انہی کی شرائط پہ کر لیا، اور حتیٰ کہ آپ نے فرمایا آج کے دن جو اہل مکہ کہیں گے میں ہر بات ان کی ماننے کو تیار ہوں. آپ نے فرمایا میں ان کو کبھی نہ نہیں کروں گا. یہ اتنی بڑی چیز کسی کے علم میں تو کیا ہوتی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی کے علم میں نہیں تھی، اس لیے وہ بولتے رہے کہ اللہ کے رسول یہ کس چیز پہ ہم آخر ان سے معاہدہ کر رہے ہیں. انہیں کئی مرتبہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول آخر کس چیز پہ، ہم اتنے دب کے کیوں رہیں، کیا ہمارا دین حق نہیں ہے، کیا یہ چیزیں نہیں ہیں؟ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے وہ حدیبیہ کے دن جو میں بولا تھا نا، سم تو سومن، کتنے ہی روزے میں نے رکھے، وعمل تو عملاً، کتنے ہی میں نے نیکی کے کام کیے، اور کتنے ہی غلاموں کو آزاد کیا ہے کہ اللہ اس دن کی گفتگو معاف کر دے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے کر لی تھی. اتنا ادب اور احترام رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. تو یہ تو طے کیے ہوئے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین مکہ سے معاہدہ کر لیا
تو پھر یہودی اور منافق مدینہ منورہ میں اکیلے ہی رہ گئے. اب یہ کیا کر سکتے تھے؟ سازش ختم ہو گئی. علامہ سرخسی رحمت اللہ علیہ نے مبسوط میں اس کا ذکر کیا ہے. سیرت کی عام کتابوں میں بھی یہ چیز نہیں ملتی، یہ وہاں پر ملتی ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حدیبیہ کا معاہدہ کیوں ہوا تھا. اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو فکر تھی نا کہ کہیں یہ تینوں گروہ آپس میں مل کے احد کے فوراً بعد مسلمانوں کے لیے کوئی مصیبت نہ کھڑی کر دیں. اصل میں اللہ ان کے لیے کہہ رہا ہے کہ جو حرکت ہے ان کی تینوں کے گروہوں کے مل جانے کی اور مسلمانوں کو مارنے کی، یہ کفر کی حرکت ہے. وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور آپ پریشان نہ ہوں اے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کچھ کفر کی حرکت میں جلدی کر رہے ہیں نا، آپس میں معاہدہ کر رہے ہیں، کچھ پریشان نہ ہوں. انہم لن یضروا اللہ شیئا، یہ ہرگز اللہ کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے. یہ مل کر اگر جنگ کریں گے تو اللہ کے خلاف کریں گے، اللہ کو کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں. یرید اللہ، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ یہ جو کچھ حرکتیں ہیں، اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ ان کی پاداش میں آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے، آخرت میں انہیں کوئی چیز نہ ملے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کو بڑا عذاب ملنے والا ہے. یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں